بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے حوالے سے چند ضروری مسائل شیئر کریں گے اور کچھ دلچسپ معلومات بھی آپ کو فراہم کریں گے، جیسا کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے، کیا روزہ رکھنے کے لیے سحری کرنا ضروری ہے، اگر کوئی سحری نہ کر سکا تو اس کا روزہ قبول ہوگا یا نہیں، اسی طرح اگر روزے کے لیے نیت نہیں کی یا نیت کرنا بھول گئے تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین گرامی، روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، جس کا لغوی معنی کسی ارادی فعل سے باز رہنے اور رک جانے کا ہے۔ اصطلاح شریعت میں روزے کی درج ذیل تعریف بیان کی گئی ہے۔ روزے کی نیت کے ساتھ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ہر قسم کے مفطرات سے رک جانا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ رمضان رمضہ سے مشتق ہے، اس کا معنی سخت گرم زمین ہے، لہذا رمض کا معنی سخت گرم ہوا۔ رمضان کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ جب عربوں نے پرانی لغت سے مہینوں کے نام منتقل کیے تو انہیں اوقات اور زمانوں کے ساتھ موسوم کر دیا جن میں وہ اس وقت واقع تھے۔ اتفاقاً رمضان ان دنوں سخت گرمی کے موسم میں آیا، اس لیے اس کا نام رمضان رکھ دیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رمضان کا لفظ رمز الصائم سے لیا گیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ روزہ دار کے پیٹ کی گرمی شدید ہوگی۔ رمضان کو رمضان کا نام اس لیے دیا گیا کہ وہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ کیا رمضان میں سحری کرنا ضروری ہے؟ پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ سحری کسے کہتے ہیں۔ سحری سے مراد وہ کھانا ہوتا ہے جو انسان رات کے آخری حصے میں تناول کرتا ہے، اور اسے سحری اس لیے کہا گیا ہے کہ رات کے آخری حصے کو سحر کہتے ہیں اور یہ کھانا اسی وقت میں کھایا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری سراپا برکت ہے، اسے ترک نہ کیا کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری میں برکت ہے، تو برکت کسے کہتے ہیں یا برکت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سحری سراپا برکت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ عبادت ہے، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا ہے، جہنمیوں کی مخالفت ہے، اور سحری سے روزہ رکھنے میں معاونت ملتی ہے۔ انسانی جان کو اس کا حق ملتا ہے کیونکہ انسان نے اس کے بعد کافی دیر تک کھانے پینے سے رکے رہنا ہے۔ چنانچہ سحری کھانے سے انسان سارا دن روزہ، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے، رکھنے کی طاقت حاصل کر لیتا ہے، بلکہ سحری روزے کا ابتدائی حصہ بھی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے روزے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزے کے درمیان فرق صرف سحری کھانا ہے۔ اہل کتاب کے یہاں رات میں سونے کے بعد کھانا حرام تھا، اسی طرح مسلمانوں کے یہاں بھی ابتدا اسلام میں یہی حکم تھا، مگر بعد میں مباح ہو گیا، لہذا سحری کھانے سے اہل کتاب کی مخالفت لازم آتی ہے، جو اس عظیم نعمت کی شکر گزاری کا ایک ذریعہ ہے۔ علماء کرام کا سحری کے مستحب ہونے پر اجماع ہے، اور یہ کہ سحری کرنا واجب نہیں۔ درج بالا احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ سحری کرنا عبادت اور باعث برکت و ثواب ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص سحری کے وقت بیدار نہیں ہو سکا یا بامر مجبوری سحری کا اہتمام نہیں کر سکا تو سحری کھائے بغیر بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ سحری کھائے بغیر روزہ درست ہوگا، مگر سحری کی برکت اور اجر و ثواب سے محروم ہوگا۔ اس لیے جان بوجھ کر سحری ترک کرنا اہل کتاب کی مشابہت ہونے کے سبب جائز نہیں ہے۔ اب آپ کو روزے کی نیت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کیا روزہ رکھنے کے لیے نیت ضروری ہے یا نہیں۔ روزہ رمضان کا ہو یا غیر رمضان کا، روزہ صحیح ہونے کے لیے شرعاً نیت ضروری ہے۔ البتہ نیت دل کے قصد و ارادے کا نام ہے، لہذا دل میں اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے، یا رات کو ہی یہ ارادہ کر لے کہ کل میرا روزہ ہوگا۔ نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا شرعاً ضروری نہیں ہے، ہاں زبان سے نیت کا اظہار کرنا بہتر ہے،
لیکن نیت کے لیے کوئی مخصوص الفاظ احادیث سے ثابت نہیں۔ واضح رہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور رمضان کے مہینے میں روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ دل میں ارادہ کر لینا بھی کافی ہے۔ بہرحال اس نیت کے استحضار کے لیے اگر زبان سے بھی نیت کر لیں تو بہتر ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں روزے کے ارادے سے سحری کرنا بھی نیت کے قائم مقام ہے۔ اگر رات کو نیت نہ کر سکا یا بھول گیا تو نصف نہار شری سے پہلے پہلے روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ نصف نہار شری سے مراد یہ ہے کہ اگر صبح صادق کے طلوع اور سورج کے غروب کے وقت کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس کے درمیانی نقطے کو نصف نہار شری کہتے ہیں۔ اس وقت سے پہلے رمضان کے روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ مثال سے سمجھے کہ طلوع صادق اور غروب آفتاب کے درمیان 12 گھنٹے کا وقت ہے، تو اگر آپ سے نیت بھول جائے تو آپ 6 گھنٹے تک روزے کی نیت کر سکتے ہیں، جسے نصف النہار کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین گرامی، یہی رمضان ہے۔ ہمارے پاس رب کا ایک تحفہ ہے کہ ہم اس میں اپنے رب العالمین کو راضی کر لیں۔ یہ ماہ سیام امت مسلمہ پورے اہتمام و انصرام سے مناتی اور اس کا خیر مقدم کرتی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس اعتبار سے بھی کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں تمام 12 مہینوں میں صرف رمضان المبارک کا نام آیا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ انشاءاللہ ہم سب کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم اس احسن مہمان کو احسن انداز میں گزارنے کی کوشش کریں اور اس میں صوم و صلوات کی پابندی کریں، بالخصوص قرآن پاک کی تلاوت میں اضافہ کریں۔ تراویح اس ماہ کی خاص عبادت ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سے شروع ہوئی اور قیامت تک جاری رہے گی۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈال ہے، اس حدیث سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ روزہ دار صرف اپنے آپ کو کھانے پینے سے ہی نہیں روکتا، بلکہ روزہ دار کو فحش گوئی، بیہودہ اعمال، لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ سے پرہیز کرنے سے اجتناب کرنے کا بھی حکم دیتا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ روزہ دار کو پیش آ جائے تو وہ مد مقابل کو صرف نہ ہی کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں اور وہ ایک بہت بڑی معاشرتی برائی سے بچ سکے گا، کیونکہ ایک طرف اگر نیک اعمال کرنا باعث اجر و ثواب ہے تو دوسری طرف برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی انتہائی اہم ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی جو شخص صاحب مال نہ ہو وہ مفلس ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے اعمال اپنے ساتھ لے کر آئے گا، لیکن اگر اس کے ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر کوئی تہمت لگائی ہوگی، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا یا کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا تو اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور اگر اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس مظلوم کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ سعید کو ہمارے لیے باعث رحمت و مغفرت و نجات بنائے۔